السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ شہادت امام علی علیہ السلام، قسط نمبر 1۔ رمضان کریم میں تاریخ کا ایک دل خراش واقعہ تب پیش آیا جب مسجد کوفہ میں امام المتقین امیر المومنین علیہ السلام جناب علی علیہ السلام کو حالت نماز میں ضرب لگی اور آپ علیہ السلام کی اسی ضرب سے شہادت ہو گئی۔ آئیے اسی ضربت شہادت امیر المومنین علی اور لائن ابن ملجم کے تعارف کے ساتھ غور کریں کہ آخر وہ کیا اسباب و عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے ائمہ علیہ السلام اپنی صفوں اور گھروں میں موجود منافقوں کے ہاتھوں سے ہی شہید ہوتے ہیں۔ آخر کیوں امام علی علیہ السلام اپنے بظاہر صحابی کے ہاتھوں شہید ہوئے، اس بابت بندہ ناچیز چند اقساط میں مختصر کرتے ہوئے کچھ تاریخی احوال سب کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ غلطی کی صورت میں ضرور میری اصلاح کی جائے گی، کیونکہ نہ تو میں کوئی عالم فاضل ہوں اور نہ ہی کسی مدرسے کی دینی طالب علم اور نہ ہی ابا کبا کے ساتھ دینی علوم کو اپنی جگیر سمجھتی ہوں۔ ہاں، ایک نظریہ ضرور رکھتی ہوں کہ علم کسی کی ذاتی میراث نہیں ہے۔ مقدمہ۔ پہلے تو آنے والے ایام میں ضربت شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے موقع پر امام زمانہ علیہ السلام اور تمام مومنین و مومنات و سادات اور علماء حقہ کو تعزیت پیش ہے۔ امید ہے انگریزی میں ایک مشہور جملہ ہے کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، تاریخ خود کو دہراتی ہے، اور ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ تاریخ سے عبرتیں حاصل کرو۔ کچھ سنتیں خدا نے مقرر کی ہیں کہ اگر ان کے اسباب فراہم ہو جائیں تو ان سے وہی نتائج برآمد ہوں گے جو 1400 سال سے ہوتے آ رہے ہیں۔ بنا بری ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ائمہ علیہ السلام کا دور تھا جو گزر چکا ہے اور آج کے حالات مختلف ہیں، نہیں، صرف وسائل زندگی اور فقط چہرے بدلے ہیں، علت و معمول کا قانون اسی طرح قائم و دائم ہے، اور یہی سچ ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ جو قصے قرآن میں بیان ہوئے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان اس سے عبرت لے غور کریں کہ آخر وہ کیا اسباب و عوامل ہیں جن کی وجہ سے ائمہ علیہ السلام اپنوں کے ہاتھوں سے ہی شہید ہوتے ہیں۔ آخر کیوں امام علی علیہ السلام اپنے صحابی کے ہاتھوں شہید ہوئے؟ ابن ملجم لعین کوئی غیر نہیں تھا، امام علیہ السلام کے سپاہ میں فوجی رہا تھا، اور یہی ابن ملجم جنگوں میں امام علیہ السلام کے ہمراہ لڑتا رہا۔ آخر کیسے ایک شخص شیعہ علی علیہ السلام سے قاتل علی علیہ السلام بن گیا؟ ایک خوبصورت عورت کی محبت نے ابن ملجم کو قاتل مولا علی علیہ السلام بنایا ہے، اور یہ وہ عورت ہے جس نے ابن ملجم سے نکاح کی شرط امام علی علیہ السلام کا سر رکھی تھی۔ ہو بالکل اسی طرح غریب شام نے امام حسن علیہ السلام کی زوجہ کو لالچ دی تھی کہ اگر تم امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دو گی تو میں تمہاری شادی یزید سے کرا دوں گا اور تم شہزادی اول قرار پاؤ گی، اور اس عورت نے لالچ میں آ کر امام حسن علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ لہٰذا ہم تعجب نہ کریں کہ اس قسم کے شقی پھر جہنم نہیں لیں گے۔ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں اور پھر معاشرے پر نظر کریں اور اصولوں پر شخصیات کو تولیں تو ہمارے سامنے وحشت ناک نتائج ہوں گے۔ باقی تفصیلات کہ ابن ملجم کون تھا، وہ عورت کون تھی، کن وجوہات کی بنا پر مولود کعبہ کے قتل کے لیے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر قسمیں کھائی گئی، اور امام علیہ السلام کو ضربت پر معالج نے کیا کہا، اور امام علیہ السلام کی تدفین کب اور کیسے ہوئی اور کہاں کی گئی، اور امام حسن علیہ السلام نے فرضی تابوت جنازہ مدینہ کیوں بھجوایا، اور 1 صدی بعد امام علی علیہ السلام کی قبر اقدس کی عوام میں تشہیر بھی امام علیہ السلام نے کی یا کسی حکم کے کتوں نے، اس سب کے مطالعے کے لیے شہادت کا یہ سلسلہ اقساط کی صورت میں جاری رہے گا اگر مالک دو جہاں نے سلامت رکھا۔ تو التماس دعا۔